السلام علیکم سب مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت لے کر آئے اور ہماری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، سب کی تکلیفیں بیماریاں سب کو شفا یاب فرمائے۔ اسی طرح مسجدیں سجتی رہیں، عبادتیں ہوتی رہیں، سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سبب بنے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ اس مہینے میں ایک الگ ہی قسم کی خوبصورتی ہے۔ ہماری مسجدوں کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بحال رکھے، لیکن رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم نے صرف اور صرف روزہ رکھا، اچھے اچھے کھانے بنائے اور کھائے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان تو اللہ کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں؟ شاید کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس جو رحمتیں اور نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس کی عطا کرتا ہے۔ اس کا اگر کچھ حصہ ہم ان لوگوں کو جو اس کے حقدار ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی وسیع دسترخوان میں سے کچھ حصہ ان حقدار لوگوں کے لیے بھی رکھیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنت کو پورا کریں۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اخلاق ہمارے مذہب کا اہم حصہ۔ اخلاق صرف یہ نہیں کہ ہم سامنے والے سے کس طرح بات کرتے ہیں یا کیسے پیش آتے ہیں، بلکہ بغیر اس کے کہے اس کی ضرورت کو سمجھنا، یہی اچھے اخلاق ہیں۔ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو بنیادی ضروریات کے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن شاید ہم ان کی مجبوری یا پریشانی جج نہیں کر پاتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ اس مہینے کی اصل خوبصورتی تو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، باقی ہم سب اپنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔
ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہم نے افطار میں کیا بنانا ہے، ہم نے سحری میں کیا کھانا ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں انہیں ہم کہیں بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین ہے جو انہوں نے ہمیں دیا کہ ہماری ساری اچھائیاں، ساری عبادتیں، نوافل اور زکوٰۃ، صدقے صرف رمضان تک محدود رہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں؟ عبادتوں کو قبول فرما۔ رمضان صرف اس کا نام نہیں کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، بلکہ اپنی زبان کو بھی اور اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے روزہ۔ آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ بعض دفعہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اسپیشلی جو ہمارے گھر ملازم کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بہت ناانصافی کر جاتے ہیں، شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے انہیں بہت تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور شاید ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کی کتنی دل آزاری کی ہے۔ وہ صرف ہمارے پیسے کے مستحق نہیں ہیں، وہ ہمارے اچھے رویے کے مستحق ہیں، وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، بعض اوقات ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جسے ہم پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے سارے مسائل اور سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں اس پاک کتاب میں، لیکن ہم اسے صرف ایک فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں اپنی زندگی پہ۔
فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، ہم اس کی ڈیپنس یا اس کے میننگ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ نماز ہم فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اصل کیا ہے اور آپ کی روح پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ اپنی زبان یا اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، کیا وہ اللہ کے گھر قبول ہوں گی؟ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کی عبادات میں دخل اندازی کرنے والے یا کسی کی عبادات کو درست کرنے والے؟ ہم صرف تنقید کرتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ الگ الگ طرح کے کھانے، الگ الگ طرح کے ذائقوں والے پھل، سبزیاں، وہ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں یا کس کس نعمت کو ہم اس لیے ہم کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے آپ کو بدلنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی سوچ، اپنی ذہنیت یہ تو بدل سکتے ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، یا جو ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا اللہ کہتا ہے۔ ہم اس میں سے اگر 10 یا 20% بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت والا رمضان بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب